بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ، اور آج اس کی فائنل کال تھی 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے راولپنڈی اکٹھے ہو کر۔ عمران خان نے خلاف توقع ایک ایسا اعلان کر دیا جو بلا شبہ نہ صرف حکومت کے لیے، میڈیا کے لیے، سیاسی پنڈتوں کے لیے حیران کن تھا۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ عمران خان پنڈی پہنچنے پر اپنے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کا کہہ دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ جو ہوا اس کی توقع کسی کو بالکل بھی نہیں تھی۔ عمران خان نے کس طرح آج اچانک صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا، استعفے دینے کا اعلان کر دیا، اور حقیقی آزادی مارچ کا جو یہ مرحلہ تھا، فائنل کال تھی، اس کو پنڈی میں ہی انہوں نے اسلام آباد نہ جانے کا فیصلہ بھی کر دیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ عمران خان کے اس فیصلے پر کیا بات ہو رہی ہے؟ حکومت کیسے اس کو ناکامی بتا رہی ہے عمران خان کی، اور آزاد لوگ جو ہیں رائے کا اظہار کرنے والے، وہ کس طرح سے اس کو عمران خان کا ایک ماسٹر سٹروک قرار دے رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان حقیقی آزادی مارچ، جس کا آغاز انہوں نے لاہور سے کیا تھا اور انہوں نے پہنچنا تھا اسلام آباد، اور جب وہ پہنچے تھے گجرات تو ان کے قافلے پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ وہ 3 ہفتوں سے ڈاکٹرز کی ہدایت پر وہ آرام کر رہے تھے۔ ان کا پلسٹر جو ہے وہ کل ہی کھولا گیا 2 روز قبل، اور آج وہ پہنچے ہیں طیارے پر راولپنڈی، اور وہاں سے مناظر جو تھے وہ بڑے ہی دلدوز تھے کہ جب عمران خان سہارا لے کر بیساکھیوں کا لڑکھڑاتے ہوئے جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور اسٹیج پر پہنچے۔ یہ مناظر بڑے ہی حیران کن تھے، اور یہاں لوگوں نے عمران خان کے عزم و حوصلے کی داد بھی دی کہ ایک لیڈر جو گولیاں کھا کر بھی محض 3 ہفتوں میں ہی دوبارہ عوام میں آن کھڑا ہوا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب دوبارہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور راولپنڈی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑے حملے کا خطرہ ہے، دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے ہی شدید خطرات ہیں۔ ناظرین، گمان اور توقع کیا تھا؟ جس طرح آج عمران خان نے اپنے کارکنوں کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دی تھی پورے پاکستان سے، اور اس کو فائنل کال کا نام دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج سرپرائز دوں گا راولپنڈی پہنچنے پر، اکٹھا ہونے پر۔ انہوں نے تقریر کی، تقریر میں حسب معمول انہوں نے سارا پس منظر جو تھا رجیم چینج کے بعد اور پاکستان کی سیاسی صورتحال میں، اس سے آگاہ کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے عوام کو کہہ دوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہے راولپنڈی میں، کہ وہ پہنچے اسلام آباد کا رخ کر لیں، تو کیا ہوگا؟ اس پر بڑا ایک مجمع کا جو رد عمل تھا وہ بڑا لائیو آیا، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں قطعاً نہیں چاہتا ملک میں کہ حالات خراب ہوں، میں مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، اداروں کو بھی اور اپنے عوام کو بھی، تو میں اسلام آباد جانے کی کال نہیں دے رہا۔ حقیقی آزادی مارچ آج یہیں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں رہیں گے، ایسے نظام میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے عمران خان کے، اور انہوں نے آج یہ اعلان کر دیا بڑے مجمع میں کہ وہ KPK میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور وہ اگلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ میں 1-2 روز میں پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگز ہیں وہ بلوا کر ان سے مشاورت کروں گا، اور ہم اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہیں گے، ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں گے۔ اب حکومت نے عمران خان کے اس اعلان کو اسمبلیوں سے نکلنے کا جو تھا اس کو تعبیر کر لیا اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بجائے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اسمبلی توڑنے کا، اور سب سے پہلے جو ترنت ہمیشہ کی طرح رد عمل آیا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ کو راولپنڈی کے عوام نے بائیکاٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے ہیں، اور لوگوں کے نہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے، نہ نکلنے کی وجہ سے اس نے پینترا بدلا ہے، اور حقیقی آزادی مارچ کو اسلام آباد جانے سے روک دیا ہے،
اور یہیں سے وہ واپس ہو لیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اسمبلیاں توڑنے کی، تو وہ توڑ ہی نہیں سکتا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم فوری طور پر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو پھر اسمبلی کو تحلیل کرنا یا توڑنا قانونی لحاظ سے ممکن نہیں رہتا۔ یہ اعلان کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے۔ اور ناظرین، جتنے بڑے اس قبیل کے صحافی ہیں جو شدید ناقد ہیں عمران خان کے، اور اس کے علاوہ جو لیڈران کرام ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، انہوں نے اب اس حقیقی آزادی مارچ کے اس مرحلے کے اختتام پر دوبارہ سے عمران خان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، اور ان کے اس اعلان کو کہ ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نکلیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ہمارے پاس اتنی تعداد موجود ہے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، کے پی کے میں ہم ٹف ٹائم دیں گے۔ یعنی اب انہوں نے عمران خان کے اس اعلان کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کو انہوں نے بالکل سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ اندر کی خبریں کیا ہیں؟ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ حکومت بالکل بھی اس امر کے لیے ہرگز توقع نہیں رکھ رہی تھی، تیار بھی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بلا شبہ ایک سرپرائز تھا۔ اب جو غیر جانبدار صحافتی حلقے ہیں، تجزیہ نگار ہیں ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی یہ ایک بہت اچھی سمارٹ موو ہے، اور وہ نئی جو عسکری قیادت ہے اس کو موقع دینا چاہتے ہیں، وقت دینا چاہتے ہیں کہ وہ صورتحال کو بھانپ کر ملکی بہتری میں کوئی بھی فیصلہ کریں جس سے سیاسی بحران جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی پنڈتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس اب صوبوں میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور عمران خان کے یہ سٹروک ہے اس کو کچھ حلقے ماسٹر سٹروک اس تناظر میں قرار دے رہے ہیں کہ اب وفاقی حکومت پر سارا جو ہے وہ پریشر پڑے گا، اور عمران خان جو ہے وہ انہوں نے آج اس بڑے جلسہ میں ایک سمارٹ چال چلی ہے، ایک اچھی موو کی ہے۔ بدترین ناقد عمران خان کے حامد میر، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ عمران خان نے آج ایک کامیاب اور ایک بڑی سیاسی چال چل دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس کی ٹکر میں کیا رد عمل دیتی ہے۔ ناظرین، بات کریں ہم اسمبلیوں کی تو پنجاب اسمبلی میں لامحالہ پی ٹی آئی کے پاس 160-80 جو ہے وہ عددی تعداد موجود ہے۔ اسی طرح کے پی کے اسمبلی میں ان کے 90 سے زائد اراکین موجود ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ان کی اکثریت ہے، آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے۔ تو اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے والا آپشن نہیں بھی استعمال ہوتا، اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی، جس طرح وفاقی حکومت فوری طور پر شاید ہو سکتا ہے کل ہی تحریک عدم اعتماد جو ہے ان اسمبلیوں کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی جائے، تو اس صورت میں اسمبلی توڑنے کا، تحلیل کرنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اگر تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے تو آئین میں یہ شک موجود ہے کہ کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایڈوائس اسمبلی کو توڑنے کی گورنر کو بھجوا سکتا ہے، اور گورنر اس ایڈوائس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اگر وہ 14 روز تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو 14 روز کے بعد اسمبلی کو خود ہی تحلیل تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہ آپشن بات کی ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں پنجاب سے، کے پی کے سے اور گلگت بلتستان سے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی استعفے دے جاتے ہیں تو پھر ان اسمبلیوں کا جواز کیا رہ جائے گا؟ اور جب 3 بڑے جو پاکستان کی یونٹ ہیں صوبائی، اگر ان میں یہ حالات بن جاتے ہیں، ایک بہت بڑا سیاسی بحران جنم لیتا ہے، تو پھر وفاقی حکومت کا بھی جواز سیاسی تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس صورتحال میں حکومت کے پاس آ جا کے ایک ہی آپشن بچے گی کہ وہ جلد سے جلد پورے ملک میں عام انتخابات کے شیڈول کا، تاریخ کا اعلان کرے تاکہ یہ بحران ٹل پائے۔ اب اگر فرض کریں، ایک لمحے کو تصور کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے، پنجاب اسمبلی سے، گلگت بلتستان کی اسمبلیوں سے اپنے اراکین سے استعفے لے لیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت کیا ان پر ضمنی الیکشن کروائے گی؟ اور کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تھوڑی مدت کے لیے اتنا بڑا الیکشن کروانے کے قابل ہے؟ اور پھر اگر صوبوں میں چند سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اور وفاق میں جو حکومت ہے اس کا کیا جواز بچے گا؟ یہ ساری صورتحال ہے جی۔ اور اگر ہم بات کریں آج کے اس جلسے کی کامیابی ناکامی کی، تو حسب معمول جو حکومتی ذرائع ہیں، حکومت کے وزیر ہیں، اور پی ڈی ایم کے جو جماعتوں کے سرکردہ رہنما ہیں، اور ان کے حق میں بولنے والا میڈیا جو ہے، بڑے بڑے دانشور اینکرز جو ہیں،
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ شو فلاپ ہو گیا ہے۔ مریم نواز کی ٹویٹ آئی ہے جی، مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جلسہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، اس کے ساری جتنے اس کے فتنہ خان کے اقدامات تھے وہ سارے پٹ گئے ہیں اور اس کا شو فلاپ ہو گیا ہے۔ اب جو مناظر ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فوٹیجز وائرل ہیں کہ ہر جانب آپ کو سڑکوں پر جو قافلے تھے آج وہ پنڈی کی جانب ہی جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ موٹر ویز پر بتایا گیا کہ بڑی لمبی لمبی قطاریں تھیں، جی ٹی روڈ پر بھی یہی مناظر تھے۔ تو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان میں آج ایک سیاسی موو تھی، سیاسی ایکٹیویٹی تھی جس کا مرکز راولپنڈی شہر تھا۔ اور غیر جانبداری سے بات کی جائے تو عمران خان ایک بار پھر لوگوں کو چارج کر کے سڑکوں پر نکلنے کے لیے ایک بڑے مقصد کے کامیاب رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کلچر ہے پاکستان کی سیاست کا چلن ہے اس سے پہلے کہ بڑی سیاسی جماعتیں جب کال دیتی ہیں تو وہ اپنے بندوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرتی ہیں، کھانے دیے جاتے ہیں، نکالنے کے لیے سارے لوازمات پورے کیے جاتے ہیں۔ اور عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹر جو ہیں، عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمران خان جب جب کال دیتے ہیں تب یہ ووٹرز اور سپورٹر جو ہیں وہ اپنے بل بوتے پر، اپنے خرچے پر نکلتے ہیں عمران خان کی کال پر۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اور آخر میں ناظرین ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ خبریں یہ آئی ہیں مصدقہ ذرائع سے کہ میاں محمد نواز شریف جو اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ آج کل یورپ کے دورے پر ہیں اور تعطیلات گزار رہے ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے پرفضا سیاحتی مقام پر ہیں، اور وہاں کوئی ان کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں نون لیگ کے، اور ان کے گھر پر ایک بہت بڑا انتظام کیا گیا تھا پاکستانی چینلز دکھانے کا میاں صاحب کو، اور میاں صاحب نے پل پل آج کا جو لانگ مارچ ہے، حقیقی آزادی مارچ ہے، وہ دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور عمران خان کی تقریر بھی انہوں نے سنی ہے۔ اور پھر اس پر وہ خاصے ناراض نظر آئے ہیں پاکستان میں اپنی قیادت سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو اس کا راستہ روکنے کا اور اس کا شو جو ہے اس کو بالکل سرے سے ختم کرنے کی ہدایات دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ ہے ساری صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں منظرنامہ واضح ہو جائے گا کہ کیا اگلے ایک دو روز میں عمران خان اپنی پارٹی سے مشاورت کر کے کیا لایا عمل طے کرتے ہیں، کے پی کے سے، گلگت بلتستان سے اور پنجاب کی اسمبلیوں سے استعفے لے لیتے ہیں، اور اگر استعفے لیتے ہیں تو پھر کیا ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا، یا ایک صرف ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پریشر بلڈ کرنا تھا انہوں نے حکومت پر۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال ساری واضح ہو جائے گی، اور 2 دن بڑے اہم ہیں۔ 29 کو کمان کی تبدیلی ہے اور نئے آرمی چیف جب پاکستانی فوج کی قیادت سنبھالیں گے تو انتظار اس بات کا ہے کہ وہ کمان سنبھالنے کے بعد جو بڑی تبدیلیاں ہیں، جو بڑے عہدے ہیں فوج میں، جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ ہے، کیا وہ ٹیم تبدیل کریں گے؟ تو اس سے محسوس یہ ہوگا، اندازہ لگایا جانا ممکن ہوگا کہ عسکری قیادت جو نئی آئی ہے وہ پچھلی پالیسیوں کا تسلسل جاری نہیں رکھے گی، وہ ایک نئی سوچ لے کر آ رہی ہے جس کے لیے کہ پاکستان میں انتظار ہے، اور پاکستان کے ہر شہری کو توقع بھی ہے کہ ماضی میں جو ہوا ان غلطیوں کو بھول کر ہمیں آگے کی جانب دیکھنا ہے تاکہ پاکستان بحرانوں سے نکل سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا خصوصی ولاگ عمران خان کی آج کی موو کے حوالے سے۔ حقیقی آزادی مارچ میں جو عمران خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا، اس پر میں نے آج آپ کو آگاہ کر دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔